کہ وقت کی قلت ہے اور الیکٹرسٹی کی پرابلم ہے، تو ہمارے پہلی نشست انشاءاللہ شام کے پہلے ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا الرحمان صاحب ہیں اور حضرت مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے نازکانہ کلمات سے ہمارے روحوں کو، ہمارے ایمانوں کو جوڑیں۔ میں مولانا سے بڑے ہی ادب و احترام سے دعوت مائک کروں گا، آئیں اور اپنے نازکانہ کلمات سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام اور پردہ رشید ماں و بہنوں، میں نے اللہ رب العزت کے قرآن المقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندو، میں نے تمہارے نبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈل بنایا ہے۔ جیسا کہ ہر دور میں، ہر مذاہب میں، ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر، جس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی کمپانی والا ہوتا ہے تو اس کمپانی کا جو نشاندہی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی پر عمل کرتے ہوئے، نشاندہی پر چلتے ہوئے اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ انسانی زندگی 60-70 سالہ زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک آئیڈل اور نمونہ بنایا، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور اللہ رب العزت انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا انسان بنایا۔ بعضوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے، نور تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن المقدس میں خود بتا دیا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات، مخلوقوں میں اشرف بنایا، انسان کو انسان میں افضل بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے، مگر فرق اتنا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے گناہ ہونا ایک ہمارا عادت ہے جو کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ
اس صفت کو بنایا ہے، مگر یہ صفت نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نبی جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، نور ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کر دیا، انسان کے سوچ کو سمجھتا تھا، کیونکہ پیدا کرنے والا، بنانے والا وہ صحیح سمجھتا ہے کہ میں نے جس چیز کو بنایا ہے اس کے اندر کیسے کیسے خرافات ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن المقدس میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہوں؟ پھر انسان یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے تو ہمیں پیدا کر دیا، تو نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں دنیا میں پیدا کیا، پر دنیا میں ہم اپنے وقت کو کیسے گزارے، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے، ہم اپنے اوقات کو کس طرح صرف کریں، تو نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت کو ہم کیسے خرچ کریں، تو نے تو اس کا کوئی بھی طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو ہے اس سے جو ہے صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کا جو ہے طریقہ بھی بتا دیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن مقدس میں کہ جب قیامت کا روز ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جب سوال کریں گے تو سب سے پہلے اس کے بندے کے منہ میں تالا لگا دیا گیا۔ یہ چابی والا تالا نہیں ہوگا، وہ ایک مہر ہوگا جس کے لگنے کے بعد انسان کے زبان سے ایک بھی الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اب اللہ رب العزت انسان کے اجزاء سے سوال کرے گا، اس کے ہاتھ بول اٹھیں گے، اس کے پیر بول اٹھیں گے، اس کے بدن کے اجزاء بولنے لگیں گے، تو انسان اس وقت افسوس کرے گا، ہائے افسوس، میں نے تو یہ سب کچھ تیرے ہی لطف کے لیے، تیرے ہی مزے کے لیے، تجھے ہی آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا، اور تو آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتلا دیے اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم جو زندگی گزارو گے کس کے طرز عمل پر گزارو گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم جو اپنی زندگی گزارو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارو گے۔ میں نے اس کے بعد قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت پڑھی ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دین پر جھٹلاتے ہیں، جو دین سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دین اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنا مذہب سمجھتے ہیں، پھر ہم کیسے انکار کیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کا انکار کرنے والا مندروں کے اندر ہوگا، دین کا انکار کرنے والا چرچ کے اندر ہوگا، دین کا انکار کرنے والا کرسچن کے اندر ہوگا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جیسے مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دین سے روگردانی کرتے ہیں۔
صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا اتنا کافی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لینا اتنا کافی نہیں ہے، صرف صدقہ و خیرات کر دینا اتنا کافی نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر انسان کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، انسان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے۔ کیوں کہ کوئی بھی عمل تب تک کامیاب اور قبول نہیں دیتا ہے، قبولیت کی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ ہم نے نماز پڑھا، اس نیت سے ہم نے نماز پڑھا کہ لوگ ہم سے دیکھیں، لوگ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا متقی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ کوئی بھی عمل تب تک کامیاب نہیں دیتا، کامیابی تک نہیں پہنچاتا ہے، یہ کوئی بھی عمل تب تک کوئی ہے قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص اور للہیت نہ ہو۔ ہم نے صدقہ و خیرات کیا، ہم یہ سمجھے کہ ہم نے صدقہ کیا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہاں بہت مالدار ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اس طرح کے کروڑوں کے پیسے بھی صدقہ کر دیں وہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل کہ ہم اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں اخلاص اور اللہ کی للہیت کے ساتھ کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو دین سے روگردانی کرتے ہیں۔ دین سے روگردانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانا، جو دین اسلام کو نہیں اپنایا، وہی ہوتا ہے دین کا روگردانی کرنے والا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، جو انسان مسلمان بھی ہو، قرآن کو جانتا بھی ہو، اللہ کو پہچانتا بھی ہو، نبی کو بھی جانتا ہو، نماز کو بھی جانتا ہو، سنت اور شریعت کو بھی جانتا ہو، مگر اس کی زندگی سنت کے خلاف ہو، اس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہو، اس کا زندگی قرآن المقدس کے خلاف ہو، تو وہی انسان روگردانی کرنے والا ہوتا ہے۔ وہی انسان کو روگردانی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی کمپنی میں اگر 5 لوگ کام کرنے والے ہوں اور اس میں جو ہے 2-3 نئے آدمی آ جائیں، 2-3 نئے آدمی آنے والے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان سے اگر قصور ہو جاتا ہے تو کمپنی کا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو 5 لوگ پہلے سے کام کرنے والے ہوں، جن کو سارے چیز معلوم ہو، جن کو طور و طریقت بھی معلوم ہو، اس کے باوجود ان سے اگر قصور ہو، ان کے باوجود جان بوجھ کر غلطی کرے تو کمپنی والا اس کو ضرور پکڑے گا اور وہ یہی کہے گا تو نے میرا نافرمانی کیا، تو نے میرے حکم کا روگردانی کیا۔ ان کے بالمقابل جو نئے کام میں آئے ہیں یا ان کے بالمقابل جو خریدنے آئے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طرح کے طریقے بتا دیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار مدارس والے ہی ہوتے ہیں، مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، مدارس کے علماء ہوتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، دین کے ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اپنا ٹھیکیدار ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کے لیے سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارا یہی سوچ ہمیں جو ہے بہت دور کر دیا ہے، اپنے سمجھ سے بہت دور کر دیا ہے، دین سے بہت دور کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو گیا، اگر ہم صدقہ و خیرات کر لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو گیا، اگر ہم رمضان کے روزے رکھ لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز پڑھنا ہے، نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے کو کس طرح رکھنا ہے، حج کرنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، کون سا حج قبولیت کا ہوتا ہے، کون سی نماز مغفرت والی ہوتی ہے، کون سے روزے جو ہمارے لیے قیامت کے روز اللہ کے سامنے حجت بنے گی، تو وہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی تو
انسان کہے گا کہ ہاں ہم نے نماز پڑھی. کیا تم نے روزہ رکھا؟ نہ ہم نے روزہ رکھا. کیا تم نے حج کیا؟ ہاں ہم نے حج کیا. اب اگر اس سے یہ سوال کر دیا جائے کیا تم نے نماز جو پڑھی ہے مکمل طریقے کے ساتھ پڑھی ہے، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ یہی کہے گا نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا، سلام کرنا، نماز ختم. امام صاحب اللہ اکبر کے ہم بھی نیت کیے بس نماز ختم. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، نماز کے اندر روح تبھی آئے گی جب ہم اس کے طور و طریقت کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ ہم پورا کریں گے. اسی طرح انسان کی وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے جو زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو آئیڈل اور نمونہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارا ہو. جیسا کہ خوشیوں کا موقع آتا ہے، خوشیوں کے موقع پر ہم اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو بھی خوش کرتے ہیں اور راضی کرتے ہیں. جیسے شادی بیاہ کا وقت ہو، جیسے عیدین کا وقت ہو، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا ہو ہم بھی اس کو راضی کرتے ہیں تاکہ خوشی کے اندر کسی طرح کی کمی نہ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ خوش رہے. تو ہم اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت شریعت کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کا سوچتے ہیں، اور ہم یہی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والا مہمان وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمارا واہ واہ کرنے لگے. مگر ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اندر اگر کسی طرح کی کوئی بھی دین کی خرابی آ جائے، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے، تو یہ شادی جو ہے ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، اس میں ناچ گانے کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں جس کے اندر طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، جو زندگی آنے والی زندگی کو ایک زندگی دینے والی ہوتی ہے. شادی بیاہ کا وقت ہوتا ہے، جو لڑکی ہمارے گھر سے کسی اور کے گھر بہو بن کے جاتی ہے، اگر اس کو ہم سنت اور شریعت کے خلاف شادی کراتے ہیں، اگر ہم اس کو اسلام کے طریقے کے خلاف شادی کراتے ہیں، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوں گے یاد رکھیے قیامت تک وہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. کیوں کہ جیسا ہم شروعات کے وقت میں ہم جو بیج بوئیں گے وہی پھل ہم کاٹیں گے. یہ نہیں کہ اگر ہم آم کا پودا لگا دیں اور یہ سمجھنے لگے جب یہ پودا بڑا ہو جائے گا، درخت بن جائے گا، وہ ہمیں کٹھل دے دے گا کھانے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم شادی بیاہ کو سنت اور شریعت کے خلاف کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو یاد رکھیے ان سے نسل ہونے والے ہیں، جو نسل آگے بڑھے گا اسی خرافاتی کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مولویوں کے در در بھٹکنے لگتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے کہ ہمارا اولاد جو ہے بدماش ہو گیا، دعا کر دیجئے ہمارا اولاد ہمارا بات نہیں سنتا ہے، دعا کر دیجئے کہ وہ دین سے بہت دور ہو گیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بتلانے کے لیے کئی ایک علماء آ گئے، کئی ایک مولویوں کی تم نے تقریر سن لیا، مگر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. ایک مولوی آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں کہ میرے بھائیو شادی بیاہ میں ناچ گانے نہ کرو، سنت اور شریعت کا پابندی رکھو، اس میں جو فوٹو کیمرہ وغیرہ نہ کرو، اس سے جو ہے نسل خراب ہوتے ہیں. وہ کہاوت میں ہے کہ تم بک بک کے بکاؤلا تو ہم سن سن کے سناؤلا. مولوی آئے بیان کر دیے، تقریر کر دیے، چلے گئے. ہمیں تو کرنا وہی ہے جو ہمارے پیڑھی نے کیا. پھر اس کے بعد اسی مولوی کے در پر ہم آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے بدماش ہو گیا. ہم نے اس مولوی کی پہلی بات کو ٹھکرایا، جو بات اس کی نہیں تھی، قرآن الحدیث کی تھی، جو بات اللہ اور اللہ
کے رسول کی تھی، ہم نے اس کے اس بات کو ٹھکرایا، ہم نے یہ سمجھا مولوی اپنے گھر سے بات بولتا ہے، مولوی اپنے دل سے بات بولتا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ جو بھی کہا ہوگا یا تو قرآن کے حوالے سے کہا ہوگا، وہ جو بھی کہا ہوگا یا تو حدیث کے حوالے سے کہا ہوگا، وہ جو بھی کہا ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا، وہ جو بھی کہا ہوگا صوفیاؤں کے زندگی پر نظر رکھ کر کہا ہوگا، وہ جو بھی کہا ہوگا علماء دین کے زندگی پر نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا۔ کوئی بھی بات اپنی مرضی کا نہیں کہا۔ آج ہمارا سوچ اتنا غلط ہو گیا ہے، اتنا غلط ہو گیا ہے، بڑے سے بڑے عالم کے بھی کہنے کو ہم جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا ڈیکوریشن نہ کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی فوٹو اگر باہر نہ لگائیں تو سامنے آنے والا کیا کہے گا، ہمارا مہمان کیا کہے گا کہ اتنا بڑا ڈیکوریشن کیے، اتنا کھانا کھلائے، اتنا بڑا مجمع جمع کیے، مگر ایک دلہا دلہن کا فوٹو نہیں سجائے۔ ہم کیسے پہچانے دلہا کون ہے دلہن کون ہے؟ ارے تمہیں دعوت دیا گیا کھانے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے، تمہیں دعوت دیا گیا خوشی کے موقع میں خوشی منانے کے لیے، نہ کہ تمہیں اس لیے بلایا گیا کہ تم کسی خرافات کو ایجاد کرو۔ آج دور کے اندر، اس دور میں ان خرافاتوں کو اتنا زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے، جس کے سامنے نہ قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں، جس کے سامنے نہ حدیث کو کچھ سمجھتے ہیں، جس کے سامنے نہ اسلام کو کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں اپنی خوشی کو اپنا ہی اسلام سمجھ بیٹھے، جس سے ہم خوش ہو جائیں، ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں، ہمارے آنے والے مہمان خوش ہو جائیں، ہم اسی کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے ابھی کہا ہے کہ شادی بیاہ جو کہ اسلام کا ایک سب سے بڑا رکن ہے، جس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح سے انکار کیا وہ میرے گروپ سے نکل جائے، وہ میرے گروہ سے نکل جائے، وہ میری جماعت سے نکل جائے۔ آج ہم اتنی بڑی سنت کو جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ اگر نکاح سنت کے طریقے پر ہو اس سے ہونے والے نسل نیک ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور میں، اس خرافاتی دور میں ہمیں وقت کے ولی کی ضرورت ہے۔ یہ ولی کہاں سے آئیں گے؟ انہی ماؤں بہنوں کے کوکھ سے پیدا ہوں گے، پہلے جیسے ماؤں بہنوں کے کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، قاسم نانوتوی جیسے عالم دین پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز جیسے وقت کے ولی پیدا ہو گئے۔ آج بھی ایسے ولیوں کی ضرورت ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کو پیدا کرنے والے کو کوئی اور عورتیں ہوتی ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک دور ایسا بھی تھا جب پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اس وقت ماں جو ہے رات رات تہجد پڑھتی ہے، دن دن روزے رکھتی ہے، قرآن المقدس کی تلاوت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے کوکھ سے پیدا ہونے والے اولاد کو تو وقت کا ولی بنا دے۔ ایسے بھی وقت کے ولی گزرے ہیں، ایسے بھی اولاد پیدا ہوئے ہیں جو پیدا ہوتے ہی پورے 30 پارے کے حافظ ہوتے ہیں، پورے پیدا ہوتے ہی 10 پارے کے حافظ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ماؤں سے جب سوال کیا گیا کیا آپ کا کون سا ایسا عمل تھا جس کے نتیجے پر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا اجر دیا ہے، جس کے نتیجے پر آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ تو ان ماؤں کا یہی کہنا تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ جب میرے پیٹ میں میرا اولاد پل رہا تھا میں رات بھر تہجد پڑھتی رہی،
دن بھر روزے رکھتی رہی، روز بروز دن بہ دن ایک ایک دن میں پورے مکمل قرآن مقدس کو پڑھ لیتی تھی۔ آج کا وہ دور ہے جب گود میں بچہ پرورش پاتا ہے، ماں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اس وقت ماں اپنے اس درد کو ختم کرنے کے لیے، اس درد کو محسوس نہ ہو، اس درد کے محسوس کو ختم کرنے کے لیے ٹی وی چلا لیتی ہے، ٹیلی ویژن چلا لیتی ہے، گانے دیکھنے لگتی ہے، سینما دیکھنے لگتی ہے، طرح طرح کے خرافات کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، تاکہ جو ہے ذہن ادھر منتشر ہو جائے اور اس درد کا محسوس نہ ہو۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ جب کوکھ پر بچہ پلے تو اس وقت ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پاک دامن اور نیک عمل کرتی رہے، کیونکہ جو عمل دنیا میں ماں کرے گی وہی چیز پیٹ کے اندر پلنے والے بچے پر اثر انداز ہوگا۔ دنیا کے اندر ماں اگر پردہ نشین ہو، دنیا کے اندر اگر ماں تہجد گزار ہو، دنیا کے اندر ماں اگر روزے دار ہو، دنیا کے اندر ماں اگر نیک اور ولی صفت ہو، ہونے والا اولاد بھی اس سے ویسا ہی ہوگا۔ وقت کا ولی کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی جو بنتا ہے اور نسل سے گزر کے آتا ہے، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے وقت بھی گزرے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں تعجب اور افسوس ہوگا۔ ایک ڈاکو ہو جو کہ 99 قتل کر لے، 100 بھی پار کر لے، کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ بھی وقت کا ولی بن جائے گا۔ مگر جب ایک بزرگ سے آ کے وہ بات کرتا ہے کہ میں نے اتنا قتل کیا کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ معاف کر دے گا۔ کہا کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میں نے 99 قتل کیا تھا، اب 100 بھی پار کر چکا ہوں، پھر کیسے اللہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ تم اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم توبہ یہی سمجھتے ہیں، صرف وضو کریں، مسجد میں جائیں، کیا نماز بچھائیں، پھر اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر توبہ کریں، توبہ ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کو اگر قبول ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے نسلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پریشانی کو ایجاد کرنے والا کون ہے، اس پریشانی کو ایجاد کرنے والے بھی ہم ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات کے درمیان جو مہمان خصوصی آنے والے تھے،